اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is models. Helping verbs or auxiliaries are known as models in the English grammar. یعنی helping verbs یا auxiliaries جن کو ہم کہتے ہیں ان کو انگلش گرامر میں ماڈلز کہتے ہیں. ہیلپنگ وربز یا آگزیلریز جن کو انگلش گرامر میں ماڈلز کے نام سے جانا جاتا ہے یا ان کو ماڈلز کہتے ہیں. یہ جو ہیلپنگ وربز یا آگزیلریز یا جن کو ہم ماڈلز کہتے ہیں یہ انگلش گرامر میں ٹوٹل 13 ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر ول، وڈ، شال، شوڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، ought to, used to, need, dare. تو یہ جو 13 جو یہاں پر ہیلپنگ وربز یا ماڈلز ہیں تو یہ میں ان کو دوبارہ ان کی ریپیٹ کرتا ہوں ان کو یعنی ول، وڈ، شال، شوڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، ought to, used to, need, dare. تو ان کو یعنی ماڈلز یا ہیلپنگ وربز یعنی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو باتیں ہمیں یعنی یاد رکھنی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات یعنی جب ہم ان کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا یہاں یعنی ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر نمبر 1 moral auxiliaries can not be used independently as a principal verb. یعنی ان moral auxiliaries کو جن کے نام ہم نے یہاں اوپر پڑھے ہیں ان کو ہم انڈیپینڈنٹلی یعنی ایز اے پرنسپل ورب یا مین ورب استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر یعنی گو جو ہے یہ یہاں پر پرنسپل ورب ہے یا مین ورب ہے. یعنی ہم اس کو ڈائریکٹلی یہاں پر اس یعنی مین ورب یا آگزیلری کو یہاں پر ہم نے جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہی ول گو تو یہاں پر جو ہیلپنگ ورب ہے یا آگزیلری ہے وہ ول ہے. تو یہاں پر اس یعنی یہ مین ورب ہے گو، ہی ول گو. تو یہ مین ورب کے یعنی بیفور ہوتا ہے آگزیلری یعنی اس سے پہلے. تو یعنی اس کو ہم ول کو ہم انڈیپینڈنٹلی یعنی ایز اے پرنسپل ورب یا مین ورب استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل جیسے کہ یہاں پر شی مائٹ پاس دس ایئر یعنی یہاں پر جو مائٹ ہے یہ آگزیلری ورب ہے یا میں اس کو ہم یا ہیلپنگ ورب ہے. تو یہاں پر جو پاس ہے یہ تو مین ورب ہے. تو یعنی ہم یہاں پر یعنی مائٹ کو انڈیپینڈنٹلی یعنی ایز اے پرنسپل ورب یعنی پاس جو ہے پرنسپل ورب ہے یعنی ہم اس کو ایسے استعمال انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے ہیں. تو ان مثالوں سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ماڈلز ہیں یا جو آگزیلری وربز ہیں تو ان کو ہم انڈیپینڈنٹلی ایز اے پرنسپل ورب استعمال نہیں کر سکتے. دوسرا جو پوائنٹ جو ہمیں یاد رکھنا ہے ماڈل آگزیلریز ڈو ناٹ چینج اکارڈنگ ٹو دا پرسن اینڈ نمبر آف سبجیکٹ. ماڈل آگزیلریز تو نہیں چینج ہو سکتی یعنی اکارڈنگ ٹو دا پرسن اینڈ نمبر آف سبجیکٹس یعنی پرسن کے لحاظ سے یا سبجیکٹس کے نمبر کے لحاظ سے یہ چینج نہیں ہو سکتی. جیسے کہ یہاں پر مثال میں یہاں پر ایگزامپل ہے آئی ول اسٹڈی ہارڈ. تو یہاں پر جو آئی ہے تو یہاں پر جو یہ پرسن یعنی یہاں پر یہ سنگل یعنی سنگولر ہے یعنی سنگل پرسن ہے تو اسٹڈی ہارڈ. تو دوسری میں دیکھیے دی ول اسٹڈی ہارڈ. تو یہاں پر یعنی اس یعنی سبجیکٹ میں جو یہاں پر آئی اور دوسرے سینٹینس میں دی جو ہیں تو یہاں پر دونوں
جو یہاں پر پرسن یا سبجیکٹ کے نمبر کے لحاظ سے یعنی آگزلریز کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یعنی آئی ول اسٹڈی ہارڈ، دے ول اسٹڈی ہارڈ. تو یہاں پر جو ول یہاں پر جو آگزلری ول فرسٹ سینٹینس میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر دوسرے میں بھی یعنی ول جو ہے. تو یہاں پر جو نمبر ہے آئی مینز یہاں پر سنگولر نمبر ہے، تو یہاں پر دے مینز یہ پلورل نمبر ہے. تو یعنی یہاں پر جو پرسن یعنی سنگل پرسن ہے، یہاں پر تو یعنی یہ بہت سارے پرسنز ہیں. تو یعنی اس میں آکسیلری کی کوئی چینج نہیں ہوئی، یہاں بھی ول ہے اور یہاں بھی ول ہے. تو یاد یہاں پر یہی بات رکھنے کی مطلب ضرورت ہے کہ جو آکسیلریز ہیں یہ پرسن کے لحاظ سے یا نمبر آف سبجیکٹس کے لحاظ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ہے، ماڈل آکسیلریز کین ناٹ ٹیک دا انفینیٹیو فارم. وی کین ناٹ میک سچ یوزز. یعنی ماڈل آکسیلریز تو انفینیٹیو فارم نہیں لیتے ہیں. یعنی انفینیٹیو مینس یعنی ٹو ان کے ساتھ نہیں لگتا ہے. یعنی ہم تو یعنی اس کو ایسے یوز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم ٹو ول نہیں لکھ سکتے، ٹو کین، ٹو مے، ٹو مسٹ، ٹو یوز ایٹسٹرا. یعنی ماڈل آکسیلریز کے ساتھ انفینیٹیو ٹو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ٹو ول، ٹو کین، ٹو مے، ٹو مسٹ، ٹو یوز ایٹسٹرا، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے. یعنی ان ماڈلز کے ساتھ یا آکسیلری وربز کے ساتھ ہم ٹو یعنی انفینیٹیو نہیں یعنی استعمال کر سکتے. فورتھ پوائنٹ جو ہے جو یہاں پر یاد رکھنا ہے، وی کین ناٹ ایڈ انگ ٹو اے ماڈل آکسیلری. یعنی ماڈل آکسیلری کے ساتھ ہم انگ نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. یعنی انگ جو وہ یعنی انگ فارم ہے، کنٹینیوس فارم ہے، اس کو ہم ماڈل آکسیلریز کے ساتھ یعنی ایڈ نہیں کر سکتے. ماڈل آکسیلریز ٹیک وتھ دیم اونلی دا روٹ فارم آف دا ورب. یعنی ان کے ساتھ صرف روٹ فارم آف دا ورب ہی یعنی ان کے ساتھ لگتا ہے یا ان کے ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر آئی ول گو ہوم، یہاں پر روٹ فارم گو ہے تو آئی ول گو ہوم. اسی طرح سے وی کین گو ہوم، اسی طرح سے یہاں پر یو کین گو ہوم. تو یہاں پر فرسٹ پرسن، یہاں پر یعنی سیکنڈ پرسن، تو یعنی یو کین گو ہوم. اسی طرح سے دے مسٹ گو ہوم. تو یعنی یہاں پر جو روٹ فارم گو ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی گو. یہاں پر تو ماڈل آکسیلریز یعنی ان کے ساتھ اونلی دا ٹیک دا روٹ فارم آف دا ورب. یہ صرف روٹ فارم آف دا ورب ٹیک کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ ہم انگ یعنی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ مطلب باتیں جو ہمیں ذہن نشین رکھنی ہیں یعنی یاد رکھنی ہیں کہ ماڈل آکسیلریز کا استعمال کرتے وقت ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں پر ہم یعنی یوز آف ماڈلز ول اینڈ شل پر تھوڑا یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. ول اور شل کو ہم یعنی کس طرح سے ان کا یوز ہوتا ہے، یعنی کہاں پر یوز کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے. تو اس کی یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہے. تو فرسٹ پوائنٹ یہاں پر جو ہے یوز آف ول اینڈ شل ان اسرٹیو سینٹینسز میں ہم دیکھتے ہیں یوز آف ول اینڈ شل کو. فرسٹ جو بات ہے یہاں پر جو یاد رکھنی ہے، وین میئر فیوچرٹی از انٹینڈیڈ ود آؤٹ اینی آئیڈیا آف کمانڈ اور انٹینشن. یعنی ہم ول یا شل کا استعمال یعنی پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے ہمیں اسرٹیو سینٹینس میں ول اور شل کو استعمال کرتے وقت ہمیں اس بات کو ذہن نشین میں رکھنا ہے، وین میئر فیوچرٹی جب ہم فقط یعنی مستقبل کی یعنی کو ہم انٹینڈ کرتے ہیں یا کہ جس کی ہم ارادہ رکھتے ہیں یعنی مستقبل کی وداؤٹ اینی آئیڈیا آف کمانڈ اور انٹینشن. یعنی اس میں کوئی ہمیں انٹینشن نہیں ہوگا، کوئی نیت نہیں ہوگی کس کی یعنی
اس خیال کی کہ ہم کوئی اس میں نیت رکھتے ہیں یا کوئی کمانڈ رکھتے ہیں یا کوئی حکم اس میں رکھتے ہیں. یعنی ہمیں صرف when mere futurity is intended، جب ہم فقط یعنی مستقبل کی یعنی ارادہ رکھتے ہو، یعنی مگر بغیر اس خیال کے کہ اس میں ہماری کوئی نیت ہو، تو ہم اس لیے اس میں سے یعنی کیا ایسے استعمال کر سکتے ہیں شال یا ول کو. شال از یوزڈ فار دا فرسٹ پرسن، تو اس صورت میں ہم شال کو یعنی فرسٹ پرسن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ول از یوزڈ فار دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن، تو ول کو ہم سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی شال کو فرسٹ پرسن کے لیے اینڈ ول از یوزڈ فار سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن. مثال کے طور پر یہاں پر ایگزامپلز ہیں. فرسٹ پرسن آئی شال، یہاں پر فرسٹ پرسن آئی ہے، آئی شال فنش مائی ورک کوئکلی. تو یہاں پر دوسری ایگزامپل ہے، یہاں پر تھرڈ پرسن ہے، ہی ول فنش ہز ورک کوئکلی. اسی طرح سے یہاں پر یہ وی شال ناٹ بی ایبل ٹو کم. اسی طرح سے دی ول ناٹ بی ایبل ٹو کم. یہاں پر فرسٹ پرسن سنگولر آئی شال، اسی طرح سے یہاں پر تھرڈ پرسن سنگولر ہی ول. اسی طرح سے یہاں پر فرسٹ پرسن پلورل وی شال، اسی طرح سے یہاں پر تھرڈ پرسن پلورل دی ول. تو یعنی ہم یعنی ول کو یعنی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر فرسٹ پرسن کے لیے، شال کو فرسٹ پرسن کے لیے اینڈ ول کو سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن کے لیے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. یعنی جب ہم فقط یعنی مستقبل کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن بغیر یعنی کوئی ہمارے دماغ میں کوئی ایسا خیال نہ ہو کہ ہم کوئی نیت رکھتے ہو، تو اس صورت میں ہم شال کو فرسٹ پرسن کے لیے اور ول کو سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے دوسرا پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے، when we desire to express not merely future time، یعنی جب ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم بیان کریں فقط یعنی فیوچر ٹائم کو، مگر بٹ آلسو سم کمانڈ پرومس تھریٹ اور ڈٹرمنیشن، مگر ہم اس میں کوئی کمانڈ پرومس یا تھریٹ یا ڈٹرمنیشن یا کوئی کسی پختہ ارادگی کا یا حکم کا یا وعدے کا یا کوئی یعنی تھریٹ کا اندیشہ ہو، یعنی اس میں ہم یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہم یعنی خواہش رکھتے ہیں ہم بیان کریں فقط یعنی فیوچر ٹائم کو یعنی مستقبل کے وقت کو، مگر اس میں یعنی کچھ کمانڈ ہو یا پرومس ہو یا تھریٹ یا ڈٹرمنیشن ہو. تو اس صورت میں ہم شال از یوزڈ فار دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن. شال کو ہم سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ول از یوزڈ فار دا فرسٹ پرسن، تو ول کو ہم اس صورت میں فرسٹ پرسن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلی جو آپ نے یہاں پر جو پوائنٹ جس کو یاد رکھنا تھا، یعنی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شال از یوزڈ فار دا فرسٹ پرسن، ول از یوزڈ فار دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن، لیکن یہاں پر شال کو سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرنا ہے جب کمانڈ یا پرومس یا تھریٹ اور ڈٹرمنیشن کی بات ہو. تو ول کو یہاں پر فرسٹ پرسن کے لیے، جیسے کہ یہاں ایگزامپلز میں یعنی آئی ول ریٹرن یور منی without fail، I will return your money without fail. So we will not withdraw from the contest. You shall be punished for your misconduct. He shall not live in my house any longer. تو اسی طرح سے جو تھرڈ پوائنٹ ہے، when the speaker wishes to express some intention of his own، یعنی جب سپیکر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ ایکسپریس کرے، وضاحت کرے یا بیان کرے کچھ اپنی یعنی انٹینشن کو، اپنی نیت کو، آف ہز اون انٹینشن،
تو اس صورت میں ول از یوزڈ فار دا فرسٹ پرسن، تو ول کو فرسٹ پرسن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایگزامپل ہے مثال کے طور پر آئی ول اپیئر ان دا آئی اے ایس ایگزامینیشن. آئی ول یہاں پر ول کا یعنی جو آگزیلری آئی ول اپیئر ان دا آئی اے ایس ایگزامینیشن نیکسٹ ایئر. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل آئی ول ناٹ گو ٹو دہلی ناؤ. تو یہاں پر جو اس سینٹینس میں آئی ول اپیئر ان دا ایگزامینیشن، تو یہاں پر یہ ڈیزائر ہے اس کا، آئی ول اپیئر ان دا ایگزامینیشن ان دا آئی اے ایس ایگزامینیشن in next year. So I will not go to Delhi now. So we will donate blood in this camp. تو اسی طرح سے یعنی جو دوسرا جو یعنی یوز آف ول اینڈ شل کا جو دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمیں جو جس کو یعنی ذہن نشین کرنا یاد رکھنا ہے، یوز آف ول اینڈ شل ان انٹروگیٹو سینٹینسز. تو یہ پہلے ہم نے ایسرٹیو سینٹینس میں اس کا استعمال دیکھا ہے. اب دیکھتے ہیں یوز آف ول اینڈ شل ان دا انٹروگیٹو سینٹینسز. شل in interrogative sentences the use of will I, will we and shall you is never made. Use shall I, shall we and will you. In an interrogative sentence में हम will we, shall you, will I, will we, shall you اس کو ہم کبھی ایسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ایسے استعمال کرنا ہے shall I, shall we and will you. تو یعنی ہمیں shall I, shall we and shall will you کو استعمال کرنا ہوتا ہے، نہ کہ will I یا will we یا shall you. سپوز ایگزامپلز ہے shall I have his reply soon. تو یہاں پر shall I have reply his soon. اسی طرح سے shall we reach there in the time. Will you be here next Tuesday? Will you take part in this function? تو ایسے ہم یعنی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی shall I, shall we, will you. اسی طرح سے نہ کہ ہم will I لکھ سکتے ہیں، نہ will we یا shall you. اسی طرح سے سیکنڈ جو پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے انٹروگیٹو سینٹینس میں جب ہم shall اور یعنی will اور shall کو استعمال کریں گے، for the third person we cannot use shall as well as will. یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہم shall اور will یعنی انٹروگیٹو سینٹینس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یعنی shall he is used for employed command. shall he تو ہم صرف امپلائڈ کمانڈ کے لیے، حکم کے لیے یعنی استعمال کر سکتے ہیں. will he is used for mere inquiring something future. تو اس میں صرف ہم یعنی کمانڈ کے لیے shall انٹروگیٹو سینٹینس میں استعمال کر سکتے ہیں، یا یعنی will کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فقط صرف یعنی کسی چیز کی انکوائر کرنے کے لیے، یعنی اس کے فیوچر کو، یعنی کسی چیز کے فیوچر کی یعنی مستقبل کے یعنی اس کو ہم انکوائر کرنے کے لیے ہم will ہی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر shall he go to Delhi today. تو یہاں پر کمانڈ ہے اس سینٹینس میں، تو کمانڈ کے لیے ہم shall he go to the Delhi یہاں پر shall استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے will we come back in the evening. تو یہاں پر انکوائری ہے will he come back in the evening. یعنی یہاں پر یہ یہی پتہ لگاتا ہے کہ کیا وہ آج شام کو واپس یعنی لوٹے گا یعنی واپس آئے گا. تو یہاں پر انکوائر ہے. تو یہ تھی کچھ یہاں پر آج یعنی کچھ مختصر سی یہاں پر یعنی میں نے آپ کو یہاں پر جو یہ کچھ باتیں بتائی ہیں ماڈلز کے بارے میں. یہ ماڈلز جو ٹوٹل میں یہ 13 ماڈلز ہیں انگلش گرامر میں، یعنی ان کو ہم ہیلپنگ وربز یا آگزیلری وربز بھی کہتے ہیں. تو ان کو آپ یعنی پھر میں ان کو دہراتا ہوں، ان کو یاد رکھیے. یعنی will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, dear. تو ان کو یعنی انہی کو ہم ماڈل آگزیلریز کہتے ہیں یا ہیلپنگ وربز کہتے ہیں. تو اب ان کی جو کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائی. اسی طرح سے ان ماڈلز کا جو یوز ہے خاص کر
یہاں پر ہم نے ماڈل ول اینڈ شل کا یوز دیکھا ہے کہ ہم ایسرٹیو سینٹینس میں ان کو یعنی کس طرح سے استعمال کر سے کن باتوں کا یعنی ہمیں خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے انٹروگیٹو سینٹینسز کی بھی بات ہوئی ہے ول اور شل کے بارے میں. اس دو ماڈلز کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, ہمیں کس چیز کا کن باتوں کا یعنی خیال رکھنا ہے. تو یہ کچھ مطلب ڈسکشن آج ہوئی ہیں ان ماڈلز کے بارے میں. تو اس کے آگے جو کل اور جو ہمیں ماڈلز کے بارے میں اور جانکاری ہے یعنی ہمیں اور کن کن چیزوں کا یہاں پر یعنی خیال رکھنا ہے ماڈلز کو استعمال کرتے وقت, تو وہ ہم کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, باقی والسلام.